بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خادم جی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کے جی مارکیٹنگ. السلام علیکم مشتاق صاحب. وعلیکم السلام. آپ اس وقت ایک معلم بھی ہیں، اسکول بھی چلا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں، دکھ انسانیت کی خدمت بھی کر رہے ہیں، المدد کے نام سے ایک ویلفیئر ایسوسیشن کو چلا رہے ہیں، این جی او کو چلا رہے ہیں، ادبی محفلوں میں بھی آپ کو دیکھا جاتا ہے. تو آپ کیسے اپنے وقت کو مینیج کرتے ہیں اتنی ساری مصروفیت کے ساتھ؟ کیا آپ کے پاس دن میں 25 گھنٹے ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے کچھ زیادہ ہی میری تعریف کر دی. کتابیں تو ایک کتاب میری پہلے آئی ہے اور اب اس سال میری 2 کتابیں آ گئی ہیں. تو چونکہ اب میں اس مرحلے پہ ہوں، میری اپنی یادداشتیں ہیں اور میرا جتنا کام ہے میں کہتا ہوں اس کو سمیٹ لوں. تو کتابیں تو اور بھی ہیں، ان 4 کے علاوہ کچھ تیار ہیں جو میں نے زندگی میں مختلف اوقات میں لکھا ہے. اپنے تجربات تھے، اپنے سفر تھے اپنے، اور تو میرا تدریسی تجربہ ہے. 50 سال ہو گئے ہیں، بلکہ زیادہ ہو گئے ہیں، 50 سال سے زیادہ میں تدریس میں ہوں اور وہ ابھی تک ماشاءاللہ جاری ہے. 25 گھنٹے وہ مجھے ڈاکٹر ظہور احمد عوان کا ایک کتاب یاد آ گئی. انہوں نے لکھا 25واں گھنٹہ. تو یہ مینیج کرنا ہوتا ہے ٹائم کو. آپ 24 سے 25 بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ 24 گھنٹوں کو بھی مینیج کریں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. دنیا میں بڑے انسان جو پیدا ہوئے ہیں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے. ہمدرد مجلس شورا کا رکن ہوں، اور روٹری کلب جو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اس کا بھی پاسٹ پریزیڈنٹ اور پاسٹ اسسٹنٹ گورنر رہا ہوں. ایکٹیویٹیز ہیں، میں نے سفر بھی کیے ہیں دنیا کے کوئی تقریباً 8-10 ممالک کے ابھی تک جا چکا ہوں. تو بس یہ بات ہے، ٹائم تو مینیج کرنا پڑتا ہے. جی، آپ نے بتایا کہ آپ نے کافی ملکوں کا سفر بھی کیا ہے، تو آپ کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ کوئی ایسا سفر نامہ بھی لکھا جائے جو لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنے اور ان کی معلومات میں بھی اضافے کا سبب بنے؟ میں نے ہر مرتبہ کوشش کی ہے کہ میں جس سفر پہ گیا ہوں میں اس کے نوٹس لے لوں، اپنے پاس رکھوں اور اس کو ضبط تحریر میں لا سکوں. میں نے بہت سے نوٹس تیار کر جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ مزید کتابیں، ان میں سے کچھ سفر نامے بھی ہوں گے. بالکل میں نے بعض سفر کے تو نوٹس لیے ہیں، تصاویر اور نوٹس ہیں، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی. مصر گیا ہوں میں، ایران، عراق گیا ہوں، سعودی عرب کے سفر 3-4 سفر کیے، حج اور عمرے کیے. انڈیا گیا ہوں، آسٹریلیا گیا ہوں، ایک ٹریننگ پہ گیا تھا. اس طرح فرانس گیا ہوں، یورپ دیکھا ہے کچھ حصہ. تو سارے تو نہیں، اس وقت ذہن میں میرے وہ نہیں تھا، لیکن کچھ تاریخی جو سفر میرے رہے، جیسے مصر ہے، ایران، عراق ہے جو ہماری، اور ایک میری خواہش ہے کہ میں ترکی دیکھوں جو ابھی تک نہیں دیکھ سکا. اس میں کبھی انشاءاللہ جب دیکھوں گا تو اس کے سفر نامے میں اس کو بھی شامل کروں گا. سر، عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ یہ ادیب، لکھاری جتنے بھی ہوتے ہیں، نثر نگار ہوں یا شاعر ہوں، وہ بڑے حساس ہوتے ہیں، بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. تو کیا آپ میں بھی یہ مادہ موجود ہے؟ حساسیت تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں جی کہ درد دل اگر ہو نا، تو کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. میں اگرچہ بعض اوقات زندگی میں کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، کچھ تیزی ہوئی ہیں، لیکن میرے بارے میں عمومی تاثر یہ ہے کہ نرم دل ہیں، اچھے ہیں، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے. میرے گھر والے بھی، میرے خاندان میں بھی میرے بارے میں، میں زیادہ کہوں گا تو شاید میری اپنی تعریف ہو جائے گی، لیکن میرے بارے میں تاثر یہ ہے
اور میں کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، اپنے خاندان میں بھی، اپنے دوستوں میں بھی۔ میں نے اپنی کتاب نقوش حیات میں ذکر کیا کہ ایک دوست، میرے بہت قریبی دوست، جو مجھ سے کسی طرح ہماری ناراضگی آ گئی اور وہ چلتی رہی، بہت قریبی دوست تھے۔ تو 15 سال کے بعد میں خود ان کے گھر چل کر گیا ہوں، اچانک گیا ہوں، اور وہ پھر ملے اور بڑے خوش ہوئے، ان کی بیگم بھی، اور کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے گھریلو تعلق بھی تھے، تو پھر وہ خوش ہوئے۔ 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ چلو مجھے یہ ارمان نہیں ہے کہ وہ مجھ سے ناراض گئے ہیں، اور میں نے ان کو آخری وقت میں خود جا کے راضی کیا، خوش ہوئے، کوئی ذکر نہیں ہوا، لیکن 15 سال کے بعد ہم پھر ہمارے وہ تجدید تعلقات ہو گیا۔ 15 سال کے بعد آپ نے اپنے تعلقات کو ری یونین کیا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ سب لوگوں کو خوش کرتے ہیں، ہر ایک کو خوش کرتے ہیں، ان کو بہت سی چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے۔ یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ کمپرومائز تو زندگی میں بہت سی جگہوں پر کرنا پڑتا ہے جی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں ہی سب کچھ ہوں، یا میری بات ہی درست سمجھی جائے اور میرا حکم چلے، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی اس آدمی کو اچھا کہتا بھی نہیں ہے اور اچھا ہوتا بھی نہیں ہے ایسا بندہ۔ اور اگر آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور کمپرومائز بھی کریں گے، اور یہ تھوڑی سی بات ہے جی، یہ جو دنیا میں لڑائی جھگڑے فساد جو ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے کہ کوئی اب کمپرومائز نہیں کرتا، یا کوئی یہ نہیں کہتا کہ چلو خیر ہے اس میں درگزر کر دوں۔ یہ جو درگزر، معافی اور یہ جو جذبات ہیں، یہ نہیں ہوتے تو پھر لڑائیاں جھگڑے اور فساد پیدا ہوتے ہیں۔ کہ میں اس جگہ پر پشاور میں میری ابتدائی تعلیم اور بلکہ پورا تعلیمی میرا پنجاب میں ہوا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ماسٹر کیا ہے، اس کے بعد میں پشاور آیا ہوں۔ تو مجھے کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ پشاور میں میری کسی سے لڑائی جھگڑا کسی لڑائی نہیں ہوئی، پشاور جیسی جگہ پر جہاں پر کہ عموماً آپ سنتے ہیں ڈزیں بھی ہوتی رہتی ہیں اور صحیح لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ مجھے یہاں پر کسی سے ہاتھا پائی ٹائپ یا وہ کوئی اور ایسی جو شدید قسم کی لڑائی ہو وہ نہیں ہوئی۔ مشتاق صاحب بتا رہے ہیں کہ نہ تو ان کی کسی کے ساتھ فزیکل فائٹ ہوئی ہے اور نہ وربلی کوئی فائٹ ہوئی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ لکھتے تو آپ نثر میں ہیں، شاعری سے بھی کچھ لگاؤ ہے آپ کا؟ ظاہر ہے جی، ایک ادیب تو جس کا تھوڑا سا بھی احساس دل ہوتا ہے، شاعری کے بغیر تو رہ نہیں سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں شاعری کرنا، شعر لکھنا، یہ ایک قدرتی اللہ کی طرف سے ایک ودیعت ہوتی ہے انسان کے اندر، تو وہ خود شاید پیدائشی شاعر ہوتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے، 1-2 غزلیں لکھی بھی ہیں، لیکن شاعری میرے بس میں نہیں آئی، میرے قابو میں نہیں آئی۔ البتہ میں نثر لکھتا ہوں، لیکن جہاں تک شاعری کا پسند کرنے کا تعلق ہے تو میری پہلی کتاب جواہر اقبال، آپ کو پتہ ہے کہ ساری نظم پہ ہے، وہ علامہ اقبال کے منتخب کلام کا مجموعہ ہے 4 کتابوں کا۔ تو مجھے اقبال پسند بھی ہیں، اقبال کی شاعری بھی، پھر غالب کو پڑھا، احمد ندیم قاسمی کو پڑھا، جتنے بھی شاعر ہیں۔ پھر میری یہ جو کتاب ہے انتخاب دل، اس میں زیادہ تر شاعری ہے، اور اس میں ایک نئی چیز میں نے یہ کی ہے، لذت ہفت زباں کے نام سے ایک چیپٹر ہے، جس میں نے اپنی پاکستان کی جو جتنی بھی مادری زبانیں ہیں یا صوبائی زبانیں آپ ان کو کہتے ہیں، جیسے کہ پشتو، بلوچی، سندھی اور پنجابی،
اور اس کے علاوہ سرائکی ہے، چترالی ہے، ان کا ایک نمونہ کلام میں نے شامل کیا ہے، اور وہ اس کا ترجمہ، اردو ترجمہ. تو یہ ایک دلچسپ سی چیز ہے، پڑھنے کی چیز بنی ہے. شاعری سے تو جی ساز انسان کوئی بھی ہو، اس کی دلچسپی ہوتی ہے، اور میں نے یہ اس کتاب میں اپنی اچھی جو پسند کی غزلیں ہیں، بہت اچھی جو میری پسند ہے، تو اس کا نام اس لیے انتخاب دل رکھا. تو شاعری سے اس حد تک ضرور تعلق ہے. جو کتاب آپ نے ایک لکھی ہے میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، انتخاب دل، تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ نوجوانی میں کس سے زیادہ متاثر ہوئے؟ کیا انتخاب دل میں کون کون سے لوگ جو ہے وہ آپ کے شامل رہے ہیں؟ جوانی میں تو بہت سے لوگ پسند آتے ہیں. پہلے تو آپ کے اپنے والدین آپ کے آئیڈیل ہوتے ہیں، پھر میرے جو رہنما میرے بڑے بھائی بھی رہے ہیں، ان سے شعر سنتے رہے اور پھر وہ یاد بھی آتے رہے. خاص کر اقبال سے، میرے ایک استاد تھے، میں نے اس میں ذکر بھی کیا ہے. اور پھر میرے بڑے دو بھائی تھے، ان کی بھی دلچسپی تھی، خاص کر علامہ اقبال کے کلام سے ان کی دلچسپی تھی، تو میں بھی اس میں متاثر ہوا. تو یہ جواہر اقبال میں نے لکھی.